السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج کا ناول ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ کبھی بھی تمہارا مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی وہ رویہ نہیں رکھوں گی جو میں اب تک رکھتی آئی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دادا جان کی قسم کھاتی ہوں۔ جانتے ہو نا، میں دادا جان کی جھوٹی قسم کبھی نہیں کھاؤں گی، لیکن پلیز مجھے کوئی تکلیف مت دینا۔ تو تم جانتے ہو نا کہ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے خواب آتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے روتے اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں بڑے زور سے پکڑ کر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن مقابل کرا وہ شخص آج ساری حدیں پار کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ اس کے اندر سے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی اس کے انداز سے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ آج یہ کومل سی لڑکی چاہے زبردستی یا پھر اپنی مرضی سے اپنا وجود اس کے حوالے کرنے ہی والی تھی۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ جوڑے، شاید ہی آج سے پہلے کس نے اسے اتنا روتا دیکھا ہو جتنا وہ آج رو رہی تھی۔ لیکن مقابل کرا شخص غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات میں ایسا ڈوبا تھا کہ اس کا رونا مقابل کے لیے بے معنی تھا۔ وہ قدم پہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اس کی کلائی جکڑ لی، جس میں اس نے سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ اس نے اس قدر سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا کہ چوڑیاں ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ صرف چوڑیوں کی ٹوٹنے کی آواز نہیں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ اس کی مومی سی گڑیا کی سسکیوں بھی بلند ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کی باری بھرکم ہاتھ اپنی نازک سے کلائی سے ہٹانا چاہتی تھی۔ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایسا مت کرو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کانچ کے ٹکڑے میرے وجود میں پیوست ہو رہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لیکن مقابل اپنی آنکھوں میں آنسو لائے لاپرواہی کی انتہا پر تھا کہ آنکھوں کی سفیدی بالکل سرخی میں بدل چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی آنکھوں سے خون ٹپک آئے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اس تکلیف کا کیا جو تم نے مجھے دی، دادا جان کو دی، اس کے سامنے تو یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ایک ایک بات کا حساب دو گی، میں تم سے ہر ایک چیز کا حساب لوں گا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمارا اعتبار توڑا ہے، اور آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ خانزادہ خاندان کی روایات توڑنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ روتے ہوئے اپنا ہاتھ اس سے چروا رہی تھی، لیکن خون کی بوندیں فرش پر ٹپک کر فرش کو بھی سرخ کر چکی تھی۔ یہ خون صرف اس مومی گڑیا کا نہیں تھا، بلکہ اس میں اس غصے سے بھرے ہوئے خانزادہ کا بھی خون تھا، کیونکہ کانچ اس کے ہاتھ کو بھی زخمی کر چکا تھا۔ اگلے ہی پل جھٹکے سے اس نے اس انا پرست لڑکی کا ہاتھ چھوڑا اور وہی زخمی ہاتھوں اس کے گردن پر لے گا۔ خون آلودہ ہاتھ اس کے گردن پر اپنے نشان چھوڑ رہا تھا، لیکن وہ بچائے اسے بیڈ پر پٹخ کر اپنا مطلب پورا کرنے کے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ رو رہی تھی، روتے ہوئے اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں کانچ کے ٹکڑے ابھی بھی پیوست تھے اور خون فواروں کی شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ کلائی سے جس قدر تیزی سے خون بہہ رہا تھا، امید تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی، مگر اس کے بعد جو اگلی حرکت اس شخص نے کی تھی، اس لڑکی کے ساتھ اپنی روح اپنے وجود سے پرواز کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس نے عریشہ کو کہاں جا رہی ہو؟ میرے خیال سے گھر سے باہر جانے کا یہ مناسب وقت تو نہیں۔ عالمگیر خان کی آواز پورچ میں گونجی تھی۔ دبے دبے قدموں کے ساتھ آس پاس دیکھتی، اپنے سر پر چادر کو ٹیک کرتے ہوئے عریشہ کے قدم گویا وہیں پر منجمد ہو چکے تھے۔ پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ چکا تھا۔ آنکھیں میچ کر دانتوں تلے زبان دبا کر کہنے لگی کہ دادا جان، آپ کو بھی ابھی یہاں آنا تھا۔ وہ میں بڑبڑا کر واپس سے پلٹی تھی، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ آپ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے نا؟ وہ بھاگتے ہوئے جا کر دادا جان کے سینے سے لگ چکی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر ابھی بھی سختیاں تھیں۔ وہ گلا کنگار کر کہنے لگے، کہاں جا رہی تھی لڑکی؟ میرے سوال کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ جیسے ہی اپنے دادا جان کے منہ سے وہی سوال سنا تو گڑبڑا کر عریشہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں دادا جان، بس ایسے ہی جی چاہ رہا تھا کہ باہر تھوڑا گھوم پھر لوں، موسم بھی تو دیکھیں کتنا اچھا ہے، تو بس اس لیے سوچا کہ تھوڑا واک آؤٹ بھی ہو جائے گا۔ ویسے بھی ماما مجھے کہہ رہی تھی کہ دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھ بائیں پہ لائے عالمگیر کے سینے سے لگ چکی تھی،
جبکہ اگلے ہی پل باہوں کا بلا کر اس کے سہلا کر کہنے لگی، ہم نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے بیٹا کے لیے گھر سے باہر مت جانا، اور یونیورسٹی کے علاوہ تو آپ گھر سے باہر نہ دیکھو، یہاں پر قدم قدم پر ہمارے دشمن موجود تھے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بغیر کسی کام سے گھر سے باہر ایک قدم بھی نکالیں۔ دادا جان ایک مرتبہ پھر وہی بات شروع کر چکے تھے جو سننا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ارے کون تھے وہ دشمن، کہاں تھے وہ دشمن؟ آج تک تو میرے سامنے ان کا ایک بھی دشمن نہیں آیا تھا۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے بہانہ بنا کر یہاں سے نکلوں کہ تب ہی میرے موبائل پر ایک رنگ ٹون بجی تھی، جسے سامنے کی تو اسکرین پر کوڈ ورڈ میں ایک نام جگمگایا تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج میں اس سے ملنے کا وعدہ کر کے آئی تھی، لیکن کیسے جاتی؟ عین موقع پر دادا جان نے آ کر سارا پلان خراب کر دیا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کہ تبھی دادا جان نے ایک آواز بلند کی، مجیب، مجیب خانزادہ، یہاں آؤ بیٹا، ہمیں تم سے ضروری کام ہے۔ مجیب خانزادہ کا نام میرے سماعتوں سے ٹکرایا تھا کہ اگلے ہی پل میں باغیچے کے اس حصے کی جانب دیکھنے لگی جہاں پر مجیب بیٹھا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ دادا جان اس کو کیوں بلا رہے۔ دادا جان کی آواز پر وہ تو اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھا کر بھاگ آیا تھا۔ ابھی بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ وہ بھاگا ہوا آیا اور دادا جان کے سامنے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ پسے پشت باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، حکم کیجیے دادا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلے ہی پل دادا جان مسکرائے اور کہنے لگے کہ عریشہ باہر گھومنے کے لیے جانا چاہتی، تم اسے باہر لے جاؤ، اور ہاں دھیان رہے زیادہ دور مت جانا، اس سے اس کی فیوریٹ آئس کریم بھی کھلا دینا، لیکن 7 بجے سے پہلے دونوں مجھے واپس گھر چاہیے۔ اتنا کہہ کر دادا جان لانچ کی طرف بڑھ چکے تھے، جبکہ میں تو خون خوار نظروں سے مجیب کو دیکھنے لگی۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیری کیے بغیر میں آگے بڑھی اور انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میرے ساتھ جانے کی کوشش بھی کی تو تم جیسے ان پڑھ جاہل گنوار کو میں کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گی، سمجھے تم؟ میرے ساتھ جانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں ہے۔ تم اگر میرے ساتھ چلے گئے، میں خدا نخواستہ کسی کو پتہ چل گیا کہ تم میرے دادا کے ہی پوتے ہو، میرے چھوٹے چاچا کے بیٹے ہو، تو جانتے ہو میری کتنی بے عزتی ہو جائے گی۔ نہ تمہارا کوئی سٹائل ہے، نہ تم ڈھنگ سے چل پھر سکتے ہو، بولنے کا تو پتہ نہیں ہے تمہیں۔ میرے ساتھ جانے کی غلطی کبھی مت کرنا، سمجھے؟ میں اسے ہمیشہ کی طرح سنا رہی تھی اور آواز بھی دادا جان کے خوف سے ہلکی رکھی ہوئی تھی کہ کہیں میری چلاتی چنگارتی ہوئی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ بھلے ہی میں اپنے دادا جان کی لاڈلی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، مگر مجیب بھی کوئی کم نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی دادا جان کی نظروں میں خاص اہمیت رکھتے تھے۔ میری اس بات پر مجیب نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ بلا شبہ مجیب کی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ ایک پل کو اگر کوئی ان میں زیادہ دیر کے لیے دیکھتا تو شاید ان آنکھوں کے اسیر ہو جاتا۔ بظاہر تو کچھ خاص نہیں تھا اس لڑکے میں، لیکن پرکشش بہت تھا۔ اس نے میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس سمت کی جانب دیکھا جہاں پر دادا جان جا رہے تھے۔ اگلے ہی پل کہنے لگا، دادا جان، یہ عریشہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، اگلے ہی پل عریشہ اپنے ہاتھ مجیب کے منہ پر رکھ چکی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر وہ اسے گویا پکڑ کر سامنے منظر سے غائب کر گئی۔ جب تک دادا جان نے پلٹ کر واپس دیکھا، سامنے دونوں کا نام نشان تک نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ اندر کی جانب تو بڑھ چکے تھے، جبکہ عریشہ ان سب میں یہ بھول ہی چکی تھی کہ وہ مجیب کے قابل اعتراض حد تک قریب آ چکے۔ اس کا پورا وجود مجیب کے وجود میں سمایا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں پھول چکی تھی اور پھر مجیب کے منہ پر یوں ہی ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کیوں دادا جان کی نظروں میں مجھے گرانا چاہتے ہو؟ تم خوب جانتے ہو تم یہ بات میری اور تمہاری ہے نا؟ جاؤ، جا کر بیٹھو اپنے ان پھولوں باکیوں کے پاس، میں اکیلی چلی جاؤں گی، مجھے اپنے فرینڈز کے ساتھ گھومنا ہے۔ ان سب میں وہ اس بات کو پوری طرح نظر انداز کر چکی تھی کہ مجیب خانزادہ کے دونوں ہاتھ اس کی پتلی پلکاتی کمر پر مرکوز ہے۔ اسے اپنے بہت قریب دیکھ کر مجیب خانزادہ تو اپنے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر محسوس کر رہا تھا۔ خون کی گردش بڑی تیزی سے رگ رگ میں رواں ہو رہی تھی۔ عریشہ کے وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو مجیب کو مدہوش کر رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دے اور اس کے نرم گلابی ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑ دے، لیکن وہ ایسا کرنے کی جسارت کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ لڑکی تو پورا آسمان ہی سر
پر اٹھانے کی طاقت رکھتی تھی۔ جیسے ہی عریشہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اس وقت مجیب کے بے حد قریب ہے، یہاں تک کہ اس کی سانسیں مجیب کے چہرے پر محسوس ہو رہی ہے، تو اگلے ہی پل وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی، فوراً نظریں چرا گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا، میں خود چلی جاؤں گی، بے شک جب تک میں واپس نہیں آتی اپنی شکل گم کر کے رکھو، لیکن دادا جان کو کچھ بھی مت بتانا۔ اتنا کہہ کے عریشہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر سے نکل چکی تھی، جبکہ مجھے خانزادہ اپنا اولین فرض سمجھتے ہوئے سارے کام چھوڑتا عریشہ کے پیچھے جا چکا تھا۔ اگر دادا جان اسے عریشہ کا پیچھا کرنے کے لیے نہ بھی کہتے تو بھی وہ اس کے پیچھے ضرور جاتا، کیونکہ شاید دادا جان کے بعد مجیب خانزادہ ہی جو عریشہ پر جانچ رکھتا تھا، پوری دنیا میں شاید ہی کوئی عریشہ سے اتنی محبت کر پاتا جتنا مجیب خانزادہ کرتا تھا، مگر اس سے کہاں خبر تھی کہ آگے جا کر اسے جو کچھ دیکھنے کو ملے گا اس کے تو ہوش اڑ کر رہ جائیں گے۔ جس پر عریشہ گھر سے باہر نکلی تو کچھ فاصلے پر مجیب بھی ایک فاصلہ رکھتے اس کے پیچھے ہی جانے لگا۔ جیسے ہی وہ جلدی ایک جانب کو مڑی تو وہاں پر پہلے سے کار کھڑی تھی، کار کے شیشے بالکل سیاہ تھے، اندر کون بیٹھا تھا مجیب یہ دیکھ نہ سکا، اور تبھی جیسے ہی عریشہ اس کار میں جا کر بیٹھی تو کار زن کرتے ہوئے فراٹے مارتے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مجیب کو شک ہوا تھا، عریشہ نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی ہے، مگر اس کار میں تو صرف ایک ہی شخص تھا جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور یقیناً وہ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اگلے ہی پل مجھے واپس گھر کی طرف آیا اور اپنا موٹر سائیکل لے کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ گاڑی کا نمبر اسے یاد تھا، جانتا تھا کہ ٹاؤن سے نکلنے کے بعد روڈ کچا آ جاتا ہے، اس لیے گاڑی کو اپنی سپیڈ سلو کرنی پڑی۔ مجیب کی سوچ کے مطابق جب وہ کچے سڑک پر پہنچا تو وہ کار اسے وہیں پر مل چکی۔ کار کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک ریسٹورنٹ تک بھی آ چکا تھا۔ ذہن میں کئی طرح کے وسوسے تھے، پھر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے عریشہ یہاں پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ملنا چاہتی ہو، مگر جیسے ہی پارکنگ میں جا کر کار رکی تو گاڑی سے جو شخص اترا مجیب کے تو ہوش اڑ کر رہ چکے تھے۔ یہ تو ایک لڑکا تھا، ہنستا ہوا پہلے خود گاڑی سے اترا اور پھر عریشہ کی طرف کی کھڑکی کھولی تھی۔ جیسے ہی عریشہ کار سے اتری تو اگلے ہی پل بغیر ڈرے اور جھجک کے اس کے عریشہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور دائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر گھما کر نہ جانے اسے کیا کہنے لگا کہ عریشہ بھی ہنسی تھی، چہرے پر حیا کی لالی چھانے لگی تھی۔ وہ کار سے ٹیگ لگائی کری تھی اور اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ منظر مزید دیکھنا مجیب کے بس کی بات نہیں تھی، یہ بات اس کی غیرت پر آئی تھی، اور مجیب خانزادہ تھا اور خانزادوں کی لڑکی ایسے کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا مجیب خانزادہ آگے بڑھا، اور جیسے ہی آگے بڑھ کر وہ اس لڑکے کو تھپڑ مارنے لگا تو ہاتھ عریشہ روک چکی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ عریشہ جب اسے وہاں پر دیکھے گی تو خوف سے تر تر کانپنے لگے گی۔ آخر کو وہ اس کی چچا زاد تھا، صرف چچا زاد نہیں تھا بلکہ بچپن کا منگیتر بھی تھا، مگر بجائے ڈرنے کے وہ تو الٹا مجیب کا ہی ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ مجیب کو دھکا دے کر کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو عمران پر ہاتھ اٹھانے والے؟ تمہیں یہ حق دیا ہی کس نے؟ 2 نمبر انسان، ان پڑھ لڑکے، کیوں میرے باپ بنتے پھرتے ہو؟ نوکر بن کے رہو، مالک بننے کی کوشش مت کرو۔ مجیب خانزادہ گھر کی چار دیواری تک تو عریشہ کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنتا ہی آیا تھا، لیکن پلٹ کر اس نے کبھی بھی عریشہ کو جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن آج غیر لڑکے کے سامنے جب عریشہ نے اتنی باتیں سنائی تھی تو اس کے کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر اس لڑکے پر ڈالی جو خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر غصے سے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے اسے تم کیا کر رہے تھے؟ تم جانتے بھی ہو کہ اگر دادا جان کو پتہ چل گیا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں تمہارا منگیتر ہوں، سمجھی؟ تمہیں دادا جان نے اتنی ڈیل اس لیے تو نہیں دی تھی، تم پر اعتبار اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تم یہ سب کرتی پھرو۔ میں عریشہ کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن عریشہ تو حد سے ہی اکھڑ چکی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خود عمران کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس میں ذرا بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ مجیب خانزادہ اس سے عمر میں 3 سال بڑا تھا، اس کے چچا کا بیٹا ہے، اس کے خاندان کا لڑکا ہے۔ نہ جانے وہ مجیب خانزادہ کو اس قدر کمتر کیوں سمجھتی تھی کہ اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اس ذلیل کرنے لگی، اور پھر مجیب کو وہیں چھوڑ کر اندر ریسٹورنٹ جا چکی تھی۔ ایک گہری سانس تھی جو مجیب خانزادہ خارج کی تھی۔ ایک مرد کے لیے یہ سب کچھ سہنا برداشت کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا، جس صورت پر وہ جان
چرکتا تھا، اسے اس قدر محبت کرتا ہو لیکن اس کے سامنے اظہار بھی نہ کر پاتا ہو، پھر اسی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اور وہ بھی اس قدر محبت اور پیار سے دیکھنا یقیناً مر جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی حالت مجیب خانزادہ کی بھی تھی، جو منہ سے تو کچھ نہیں بول رہا تھا، وہی بارش میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مجیب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، بے بسی کے آنسو، معصومیت کے آنسو۔ کاش وہ بھی تیز ترار ہوتا، کاش وہ بھی زیادہ پڑھ لیتا۔ یہ کاش ہی لفظ تھے جن سے مجیب خانزادہ کی زندگی بھری ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنی ماں کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، جس طرح اس کی ماں معصوم تھی، شریف تھی، لوگوں کے سامنے بات کرنا اور اپنا حق لینا نہیں آتا تھا، ٹھیک ویسی ہی وہ بھی تھا۔ مجیب خانزادہ کو اس کی ماں نے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا، بس آخری سہارا، آخری نشانی ہی ان کے پاس مجیب خانزادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی اپنی نظر سے اوجھل نہیں دینا چاہتی تھی، نہ ہی زیادہ دیر باہر لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیا۔ بس دادا جان کی سپورٹ تھی جس کی تربیت کا ذمہ لیا تھا۔ مجیب خانزادہ کے لیے پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ جب اسے احساس کمتری اور بے بسی کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ مجیب خانزادہ کی ماں رضیہ خاتون اور والد جہانگیر خانزادہ نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ مجیب کی ننھیال والد تو جہانگیر خانزادہ کے رشتے کے لیے رضامند ہو چکے تھے، مگر جب عالمگیر خان کے ساتھ مجیب کے والد نے اپنے رشتے کی بات کی تو عالمگیر خان مان چکے تھے۔ کہنے لگے کہ میرا بیٹا خاندان کی جس لڑکی سے کہے گا اس کی شادی وہاں پر کروا دی جائے گی، لیکن اصل معاملات اس وقت بگڑا جب جہانگیر خانزادہ نے اپنی پسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ خانزادہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ ابا جان تو ہماری برادری سے باہر کی ہے، پنجابی لڑکی ہے، لیکن بہت اچھی ہے، ہمارے خاندان کی ریت رواجوں کو اچھے سے نبھا سکے گی۔ جس پل جہانگیر خانزادہ نے یہ سنا تھا تو اگلے ہی پل آگ بگولا ہو چکے تھے، اپنی نشست سے فوراً اٹھے اور غصے سے چلا کر بولے تھے کہ کیوں ہماری روایات توڑنا چاہتے ہو؟ صاف الفاظ میں پہلے اور آخری مرتبہ تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہاری شادی صرف اور صرف خاندان میں ہی ہوگی، اور خاندان سے باہر تم نے لڑکی سے شادی کرنی بھی ہے اور میری بات نہیں ماننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگلی صبح مجھے اس گھر میں نظر مت آنا۔ اب تم یا اس لڑکی کو رکھے یا پھر ہمیں۔ جہانگیر خانزادہ نے اپنے والد کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن جس پر وہ اس کی اور رضیہ خاتون کے رشتے کے لیے نہ مانے، چپ چاپ انہوں نے اپنی ساری دولت، سارا خاندان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک رات گھر سے ایسے نکلے کہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ اپنی محبت کی خاطر وہ رضیہ خاتون کے ساتھ نکاح کر کے ایک عام سے محلے میں، عام سے گھر میں رہنے لگے، محنت کی، دو وقت کی روٹی کمائے، اسی میں ہی خوش ہو کر وہ اپنا آشیانہ بسائے ہوئے تھے۔ پھر شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ نے انہیں مجیب خانزادہ سے نوازا تھا، جو بالکل اپنے والد کا ہم شکل تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، جس پر مجیب خانزادہ بولنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے جہانگیر خانزادہ نے اپنے والد کی تصویر دکھا کر اسے کہا تھا کہ یہ تمہارے دادا جان نے سب سے پہلے اسے دادا جان کا نام ہی سکھایا تھا، ان کی پہچان کروائی تھی۔ اور پھر ایک روز رضیہ خاتون کے کہنے پر وہ تینوں خانزادہ حویلی پہنچے تھے۔ ابھی وہ صحن میں ہی کھڑے تھے، جس پل گھر کے اندرونے حصے سے آتے عالمگیر خانزادہ کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ مدتوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک طوفان سا برپا ہوا تھا۔ بیٹے کی یاد میں وہ ہمیشہ اندر ہی اندر روتے رہتے تھے، لیکن کبھی منہ سے بول کر نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے، کیونکہ انا اور تکبر آڑے آ جاتا تھا۔ شاید وہ بیٹے اور بیٹے کے ہاتھ میں موجود اپنے پوتے کو گلے لگا بھی لیتے، لیکن جب ان کی نظر ساتھ موجود رضیہ خاتون پر پڑی تو غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے نے اس کی بڑے خاندان میں بدنامی کروائی تھی۔ جہانگیر خانزادہ کا رشتہ عالمگیر خان نے اپنی بہن کی بیٹی سے طے کیا ہوا تھا، لیکن جس پر گھر چھوڑ کر جہانگیر خانزادہ گیا تو ساری بےعزتی عالمگیر خان کو سہنا پڑی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنا رخ پھیر کے سیکورٹی اہلکاروں سے کہنے لگے کہ انہیں باہر کا راستہ دکھا دو اور یہ بتا دو کہ اجنبیوں کو یوں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں رضیہ خاتون اور جہانگیر خانزادہ کی آنکھوں میں آنسو لیے وہ گھر واپس گھر آ گئے۔ باپ کی اس بے رخی پر دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ رات اپنے سینے پر مجیب خانزادہ کو تو جہانگیر نے سلا لیا، لیکن اگلی صبح اٹھ نہیں پائے تھے۔ صبح بڑے پیار سے مجیب خانزادہ اپنے بابا کو جگا رہے تھے، ان کے چہرے پر اپنے لب رکھ رہے تھے، بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، لیکن اصل قیامت اس وقت ٹوٹی
جب یہ بات پتہ چلی کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مجیب خانزادہ کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے، سب سے پہلے یہ خبر خانزادہ حویلی میں پہنچی تھی۔ مجیب خانزادہ کی دادی تو بہت پہلے ہی دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب عالمگیر خان کو اپنے جوان جہان بیٹے کی موت کی خبر ملی تو ساری انا ایک طرف کو رکھے ہوئے وہ دورے دورے وہاں پر آئے تھے۔ اپنے بیٹے کی میت پر زوروں قطار روتے ہوئے اپنے بیٹے کی نشانی سمجھ کر انہوں نے آگے بڑھ کر رضیہ خاتون کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنے پوتے کو اپنے گود میں لے لیا۔ پھر یہی فیصلہ کیا گیا، آج کے بعد رضیہ خاتون اور مجیب خانزادہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر پہ رہیں گے۔ یہ ہماری عزت ہے اور یہ پوتا ہمارا وارث ہے۔ یوں وہ رضیہ خاتون اور مجیب خانزادہ کو اپنی بڑی سی حویلی میں تو لے آئے تھے، لیکن رضیہ خاتون آج تک وہ مقام نہیں پا سکی جو شہزاد خانزادہ کی بیوی کا تھا۔ بھلے شہزاد خانزادہ بڑا تھا لیکن شادی جہانگیر خان زادہ مرحوم کی بات ہوئی تھی، اس لیے ان کی بیٹی مجیب خانزادہ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ رضیہ خاتون گھر میں آنے کے چند دن بعد تک تو ایک جانب ہو کر بیٹھ کر روتی رہی، شوہر کو یاد کرتی رہی، مگر بھابھی نے اگلے ہی روز انہیں کچن کا راستہ دکھایا اور ہر بار یہی بات کر کے انہیں کمتر اور بے بس کر دیا کہ تم لوگوں کو ترس کھا کر یہاں پر لایا گیا ہے، تم خانزادہ خاندان کی بہو نہیں ہو، بے شک تمہارا بیٹا اس خاندان کا وارث کہلایا جائے گا، مگر یہ بات رکھنا تمہارا بیٹا تم جیسے کمزور ماں کی ہی اولاد ہے، تم ہمارے خاندان کی جیسی کبھی نہیں بن سکتی، ویسے تمہارا بیٹا بھی خانزادہ کا خون نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ باتیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی گئی۔ اب تو رضیہ خاتون ملازموں کے ساتھ مل کر کام کاج کیا کرتی تھی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام، باغیچے کے کام یا پھر باہر کے کام بھی مجیب خانزادہ کو کرنے کے لیے کہتی تھی، جیسے یہ کام کرنا ان کی ذمہ داری ہو۔ اب تو ان کے خون میں شفاعت شامل ہو چکی تھی کہ اگر ملازم نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ کام دونوں ماں بیٹا خود بھی کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عریشہ خانزادہ نے ہوش سنبھالا تو اس کی ماں نے اس کے ذہن میں بھی یہی پاپڑ بیلنا شروع کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی مجیب کے ساتھ نہ کھیلتی تھی نہ اس سے بات چیت کرتی تھی، بلکہ اسے اپنا نوکر ہی سمجھی تھی یا پھر خود سے کمتر ہی سمجھنا اسے سکھایا گیا تھا۔ بچپن میں ایک مرتبہ اپنے دادا جان کو اپنی ماں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجیب کی شادی عریشہ سے ہی ہوگی۔ رضیہ خاتون بھی سر جھکا کر کہہ چکی تھی کہ آپ بڑے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ تب بھی مجیب خانزادہ اس بات کو اپنے دل میں سمائے ہوئے تھا کہ عریشہ صرف اور صرف اس کی ہے، جیسے بھی ہے، لیکن وقت آنے پر سدھر جائے گی۔ مگر آج وہ بے بس سے پارکنگ میں ایک جانب بیٹھا اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو روک نہیں پا رہا تھا۔ زاروں زار آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ کیوں تھا وہ اتنا بے بس؟ اس کی ماں نے اسے لڑنا کیوں نہیں سکھایا تھا؟ آخر وہ کیوں نہیں ویسا روپ دکھا سکتا جیسا کہ باقی مرد دکھاتے ہیں؟ عریشہ کو معلوم نہیں کہ میری عزت کیا ہے؟ مجیب یہی سوچ سوچ کر ایک گہری سانس خارج کر گیا۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، اس کی کزن، اس کی گھر کی عزت، اس کی ہونے والی بیوی کسی غیر کے ساتھ یوں وہ گزارے۔ وہ اگلے ہی پل اٹھا اور سیدھا اس ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ شاید ہی آج سے پہلے اسے کبھی اتنا غصہ آیا ہو جتنا آج آیا تھا۔ وہ چلتا چلتا سیدھا وہاں پر گیا جہاں پر عریشہ اور اس کا بوائے فرینڈ بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ لیے بات کر رہے تھے۔ بغیر ایک لمحے کی بھی دیری کے مجیب خانزادہ نے آگے بڑھ کر عریشہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور غصے سے اسے گھسیٹتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر جانے لگا۔ وہ چلا رہی تھی، اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا بوائے فرینڈ بھی بیچ میں آیا، لیکن مجیب خانزادہ کا ایک ہی مکہ اس کا جبڑا توڑ چکا تھا۔ اس نے وہاں پر ٹیکسی بلوائی اور اس میں عریشہ کو بٹھا کر لے جانے لگا۔ وہ چلا رہی تھی، شور مچا رہی تھی، کہنے لگی میں پولیس کو خبر کر دوں گی، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ جہاں تک کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا کہ آپ میڈم کو زبردستی کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا لگتی ہے آپ کی؟ جواب میں مجیب خانزادہ بولتا کہ میری ہونے والی بیوی ہے، چپ کر کے گاڑی چلاؤ، خانزادہ حویلی تک جانا ہے۔ پہلی مرتبہ مجیب خان زادہ کو اتنا بولتا دیکھ کر عریشہ کے تو ہوش اڑے تھے۔ آج سے پہلے اس نے اتنی بلند آواز مجیب خانزادہ کی نہیں سنی تھی۔ ہونے والی بیوی، اس نے زیر لب یہ جملے دہرائے تھے۔ کہنے لگی تم ہوش میں تو ہو؟ کس نے کہا میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں؟ شکل دیکھی تم نے اپنا پہننا اوڑھنا دیکھا ہے تم نے؟ تم کہیں سے بھی میرے ساتھ میل نہیں کھاتے اور اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ مگر مجیب خانزادہ شعلہ وار اور غسیلی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تھا، لیکن دوبارہ تمہارے منہ سے
مجھے ایک لفظ بھی سنائی دیا تو میں تمہارا وہ شروع کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ گاڑی والا تو آگے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، لیکن پھر بھی عریشہ کا چلانا بند نہ ہوا تو اگلے ہی پل دونوں ہاتھوں سے عریشہ کا چہرہ پکڑ کر وہ اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ ساری آواز دم توڑ چکی تھی۔ عریشہ تو ایسی کیفیت میں تھی، سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے۔ مجیب کو خود سے دور کرنے لگی، لیکن جب تک مجیب دور ہوا عریشہ کا سانس کافی اونچا کرتا، پھر سرگوشی نما انداز میں کہنے لگا، اتنا ہی کہا تھا کہ اب بھی اگر تم نے خاموشی اختیار نہیں کی تو پھر دیکھنا اس سے بھی بڑی سزا دوں گا۔ عریشہ کو تو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ منتیں کرتے ہوئے انداز میں آخرکار بول پڑی تھی کہ پلیز دادا جان کو کچھ مت بتانا، لیکن جواب میں مجیب سر جھٹک گیا۔ خانزادہ حویلی کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دوبارہ عریشہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور سختی سے کھینچ کر گھر کے اندر لے کر آیا، لیکن گھر کے اندر ایمبولینس کو کھڑا دیکھ کر دونوں کے ہی پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ دونوں بھاگ کے آئے تھے۔ ایمبولینس اس لیے بلوائی گئی تھی، دراصل دادا جان کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ گر چکے تھے۔ سب کچھ بھول بھال کر سارے لوگ ہسپتال پہنچ گئے، مگر دادا جان کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ جس پر مجیب خانزادہ اپنے دادا سے ملنے کے لیے کمرے میں گئے تو لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں دادا جان نے اپنے خاندان ہی وکیل کا نمبر دیا تھا اور رو رہا تھا۔ دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ جب تک ان کا بڑا بیٹا وہاں پر پہنچا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دادا جان کی آخری سانسیں تھمی تھی اور بیٹے کو دیکھ کر بولے تھے کہ میری وصیت کو ضرور پوری کرنا، میری بہو اور میرے پوتے کی امانت ہے۔ اتنا کہہ کر دادا جان نے ہچکی لی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر آیا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دادا جان کی اچانک چل جانے پر سب کے ہی دل بجھے ہوئے تھے اور عریشہ خانزادہ کا رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ سب سے زیادہ اس سے محبت ہی دادا جان کرتے تھے، جبکہ مجیب خانزادہ بھی ایک جانب ہو کر بیٹا رو رہا تھا۔ پھر کوئی اسے کام کا کہہ دیتا تو وہ اٹھ کر کرنے کے لیے چل پڑتا۔ دھیرے دھیرے سب کو سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ جیسے ہی دادا جان کا 40واں گزرا تو سب مل کر قبرستان میں دادا جان کی قبر پر پھول رکھنے کے لیے گئے تھے۔ فاتحہ خوانی کروائی گئی، باقاعدہ غریبوں میں لنگر بھی بانٹا گیا، اور پھر گھر آنے کے بعد جو بات عریشہ کے والد نے کی تھی، عریشہ کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ مجھے اب اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وکیل بھی آ چکا تھا، وصیت سنا چکا تھا۔ آدھی جائیداد مجیب خانزادہ کے نام تھی۔ پہلے تو والد کو مجیب سے کوئی لگاؤ نہ بھی ہوتا، لیکن اپنے باپ کی آدھی دولت اس کے نام دیکھ کر خود بخود ہی ان کے دل میں اس کے لیے بھی ایک مقام بن چکا تھا۔ مل بانٹ کر رہنے سے ہی اب یہ گھر چل سکتا ہے، بلا وجہ تکرار صرف گھر بکھیر سکتا ہے۔ یہ سوچ کے دھیرے دھیرے عریشہ کے والد اور والدہ کا رویہ بھی تھوڑا بہت بدلنے لگا۔ جس پل یہ بات عریشہ کے والد نے کی کہ اگلے جمعے کو عریشہ اور مجیب خانزادہ کا نکاح ہے، تو عریشہ کو تو اپنے سر پر پہاڑ ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ فوراً نہ میں سر ہلانے لگی۔ سب کے سامنے اس نے انکار کیا تھا کہ میں اس مجیب سے شادی نہیں کروں گی، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ مگر عریشہ کے والد غصے سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ مردوں میں بولنے والی تم کون ہوتی ہو؟ ہم نے تم سے پوچھا نہیں، تم پر اپنا حکم صادر کیا ہے، سمجھی؟ وہ نہیں، میں سر ہلاتی رہی، اپنی ماں کو بتاتی رہی کہ اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتے، لیکن سب بے سود تھا۔ جمعے کے روز سادگی سے مجیب خانزادہ اور عریشہ کا نکاح کر دیا گیا۔ یہ وہ روز تھا جس کا خواب مجیب خانزادہ نے برسوں سے سجایا ہوا تھا، جبکہ عریشہ تو خود سے اور بدلے کی آگ میں ایسی پاگل ہو چکی تھی کہ اس کے دل میں مجیب کے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سوچ چکی تھی کہ کبھی بھی اپنے وجود سے اسے دسترس حاصل کرنے نہیں دے گی۔ اسے مجیب کے کمرے میں دلہن بن کر بٹھایا گیا۔ پورے کمرے کو بالکل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن اس سے وہاں پر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجیب خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجیب خانزادہ اس کے ساتھ آج بڑے ہی پیار سے بات کرنے والا تھا۔ وہ اس کا ماضی بھول کر اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن اسے یوں بیڈ سے اٹھا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ کر لی شادی، جو چاہتے تھے وہ کر لیا، مجھے میرے پیار سے دور کر دیا۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنا شوہر مان کر اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں گی۔
تمہاری میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، سمجھے؟ اتنا کہہ کر اس نے بستر پر بکھرے ہوئے پھولوں کو بڑی حقارت سے ہاتھوں میں مسل کر نیچے پھینکا تھا، پھر غصے سے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں اتار پھینکی تھی۔ کمرے سے باہر جانے لگی مجیب خان زادہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے جھٹک کر کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس گھر میں صرف ہم دونوں نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ بھی ہے اور میری امی بھی ہے، کیا سب کے سامنے تماشا لگانا چاہتی ہو؟ لیکن بدلے میں عریشہ اتنا بولتی کہ مجھے تمہارے اس کمرے میں نہیں رہنا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، باہر رضیہ خاتون اور عریشہ کی ماں کھڑی تھی، تو انہوں نے عریشہ کو یوں جاتے دیکھا جبکہ مجیب خان زادہ بھی سر جھکا گیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کی بازی سن لی۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے مجیب خان زادہ کو کمرے سے باہر بھیجا اور پھر خود عریشہ کو سمجھانے لگی۔ ماں اور ساس کے سامنے تو وہ چپ کر گئی تھی، جب دوبارہ مجیب خان زادہ کمرے میں گیا تو چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی سانگ سن کر رو رہی تھی۔ مجیب خان زادہ نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا جو منہ دکھائی کے لیے تحفہ دیا گیا، اس کے پاس رکھا اور چینج کر کے صوفے پر جا کر سو گیا، اور عریشہ بھی بیڈ پر سو چکی تھی۔ مجیب خان زادہ کو یہی تھا کہ آخر ایک روز عریشہ کو اس کی محبت کا احساس ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ یوں وہ بھی عریشہ کو اپنے ساتھ رشتے کو نبھانے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایک روز جب وہ گھر آیا اور عریشہ کو گھر میں نہ پایا تو اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ ماں عریشہ کہاں ہے؟ اس کی ماں نے یہی کہا کہ وہ تو باہر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی۔ نہ جانے کیوں مجیب کو شک سا ہونے لگا۔ اس نے عریشہ کے نمبر پر کال ملانا شروع کر دی، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی۔ جب مجیب خان زادہ نے ڈرائیور کو کال کر کے پوچھا تو ڈرائیور اپنی لوکیشن بھیج چکا تھا۔ 20 منٹ بعد جب مجیب خان زادہ وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک مرتبہ پھر ایک پارک میں اپنے پرانے عاشق کے ساتھ عریشہ کھڑی تھی۔ اب تو بات حد سے پار ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ مجیب خان زادہ نے اس لڑکے کو مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ جبکہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر آئی عریشہ کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی۔ گھبراتے ہوئے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں، میں تو بس یہاں پر باہر گھومنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن ایک زوردار تھپڑ مجیب خان زادہ نے گاڑی میں لا کر اس کے منہ پر بھی مارا۔ مارنے کے خوف سے عریشہ پہلی مرتبہ رس رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا، ورنہ عریشہ کی حقیقت سب کے سامنے کھل کر ہی رہی تھی۔ مجیب وہاں سے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری پوری بات سن لو، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ لیکن مجیب اس سے نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس سے آج عریشہ پر ذرا رحم نہ آیا۔ وہ اسے سیدھا اس کے دادا جان کے کمرے میں لے کر گیا۔ سامنے دیوار پر دادا جان کی بڑی سی تصویر کرتے وہ جا کر سیدھے دادا جان کی تصویر کے پاس کھڑی تھی، سسک سسک کر رو رہی تھی۔ جبکہ مجیب خان زادہ نے آگے بڑھ کر اگلے ہی پل اسے منہ سے تو پوچھ کر اتنا ہی بولا تھا کہ میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتا، کبھی بھی میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہ آتی۔ اگر دادا جان کے منہ سے بچپن سے ہی نہ سن لیتا کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو، میری تم سے شادی ہوگی، تب سے ہی میں تمہارے بارے میں یہی خیال رکھتا آیا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ تم نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، مجھے ذلیل کیا، لیکن میں نے کسی بھی بات کو اپنے دل پر نہیں رکھا، صرف اور صرف اس لیے کہ دادا جان نے کہا تھا کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ لیکن میں پچھتا رہا ہوں، کاش میں تم سے شادی نہ کرتا، تم تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں سر آنکھوں پر رکھا جاتا۔ جانتی بھی ہو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد سے تعلقات رکھنے والی عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عریشہ تڑپ اٹھی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اس کی رونے کی آواز سن کر دونوں کی مائیں وہاں پر آ چکی تھی۔ دونوں ہی عریشہ اور مجیب خان زادہ کو سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اسے سوال کر رہے تھے کہ تم نے اسے کیا کہا ہے، اس کے ساتھ اتنی سختی کیوں کی، کیا غلطی کر دی اس نے؟ لیکن جواب میں مجیب خان زادہ اتنا ہی بولتا کہ اپنی اس چہیتی سے یہ پوچھ لے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مجیب خان زادہ کا غصہ سے برے حال تھا۔ آج تو رضیہ خاتون بھی لرز رہی تھی۔ ماں اور ساس کو اپنے پاس دے کر روتے ہوئے ساری حقیقت خود ہی عریشہ نے بتا دی، مگر اپنے مرحوم دادا جان کی قسم کھا کر کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی، میں تو بس پارک میں گھومنے کے لیے گئی تھی، تھوڑا فریش ہونا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کہاں سے وہ آ گیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے لگ گیا تھا، میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہو جائے گی، مگر تبھی وہاں پر مجیب آ گیا اور اس نے مجھے کیا سے کیا کہہ دیا۔ غلط فہمی ہی تھی دونوں کے درمیان، لیکن جو بھی تھا مجیب خان زادہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ رضیہ خاتون
کال کرتے رہ گئے مگر یہی بولا مجیب نے کہ میں کچھ وقت کے لیے اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پھر اسے دوسرے شہر میں دادا جان کی فیکٹری کو بھی سنبھالنا ہے۔ جب میرا دل کیا واپس آ جاؤں گا۔ پورے 1 مہینے تک مجیب خانزادہ گھر سے باہر رہا اور اس بیچ عریشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے کتنی غلط کیا تھا۔ مجیب اس کا شوہر تھا، اس نے اس کا حق نہیں دیا تھا۔ اس کے ساتھ شروع سے ہی لے کر اب تک اس قدر بدتمیزی کرتی آئی تھی۔ جس روز مجیب خانزادہ اپنی ماں کے کہنے پر واپس آ رہا تھا، اس روز عریشہ کو سختی سے سمجھایا گیا تھا کہ اب تم مزید ڈھیٹ نہیں بنو گے، تمہارا شوہر آج گھر آ رہا ہے اور ایک بیوی بن کر ہی اس کا استقبال کرنا۔ عریشہ کے دل میں کہیں نہ کہیں مجیب کے لیے عزت اور محبت آ چکی تھی۔ اسے اپنے ناراض شوہر کو منانا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آج مجیب کے کمرے کو سجایا تھا، خود بھی اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ جس پل مجیب دوسرے شہر سے چلا آیا تو ایک ہی قسم ہی کھائی تھی کہ عریشہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنی۔ جس وقت گھر داخل میں ہوا تو اسے عریشہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ آج اس کی من پسند کھانا تیار کیا گیا تھا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانا بہت عمدہ تھا لیکن ذائقہ نیا تھا۔ ماں کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا کہ امی، کھانا کس نے بنایا ہے؟ جواب میں مسکرا کر رضیہ خاتون اشارہ کیا۔ سامنے تیار نئی نویلی دلہنوں کی طرح عریشہ اس کے قریب آئی تھی۔ پلیٹ میں کھیر ڈال کر مجیب کے سامنے رکھی اور خود اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک پل کو تو عریشہ کے بدلے ہوئے تیور اور اسے اتنا سجا سنور کر دیکھ کر مجیب ساری قسمیں بھول چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے غصہ تھا۔ اس کی ماں اسے پہلے بتا چکی تھی کہ عریشہ نے جان بوجھ کر اس سے بات نہیں کی، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی۔ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کے بعد وہ مل کر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر رضیہ خاتون نے خود اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بیٹا کمرے میں، عریشہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پرانی باتیں بھول جاؤ، تم نے عریشہ کو جو سزا دینی تھی دے لی، اور مت رہو اپنی بیوی سے دور۔ میری خاطر اسے ایک موقع دے دو۔ مجیب خانزادہ نے اپنی ماں کی بات سنی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ پھر جیسے ہی قدم کمرے میں رکھا تو کمرے کو سجا ہوا پا کر وہ ٹٹکا ضرور تھا۔ سامنے بیڈ پر دلہنوں کی طرح سجی ہوئی عریشہ بیٹھی تھی، بے ساختہ۔ مجیب خانزادہ کا دل پڑپڑانے لگا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھا خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کے قدم خود بخود ہی عریشہ کی طرف اٹھ رہے تھے۔ عریشہ کے قریب جا کر اس نے اپنے آپ کو پھر سے جھنجھوڑا تھا۔ نہیں، وہ اتنی آسانی سے عریشہ کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا تو اگلے پل عریشہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکی تھی، اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجیب خانزادہ کو اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور عریشہ کے آنسو اس کے کندھے پر جذب ہو رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی دوبارہ، پلیز مجھ سے اتنا دور مت جائے گا، مجھے آپ سے دور رہنے کی عادت نہیں ہے، پلیز آخری مرتبہ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھ لیں۔ اپنے سینے کی طرف آئی عریشہ کے ہاتھ کو مجیب نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ہاتھ اور کلائی پر ابھی بھی زخموں کے نشان موجود تھے، ٹھیک اسی ہاتھ پر چوٹوں کے چبھنے کے نشان اس کے ہاتھ پر بھی تھے۔ اس نے عریشہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا، پھر واپس پلٹ کر عریشہ کو دیکھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارے گلے شکوے دھل چکے تھے۔ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ عریشہ اور مجیب 2 جسم اور ایک جان ہو کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ ختم شدہ۔